بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. احسنت یا حبیب ابراہیم. ہمارے حضرت حبیب محمد بن عبداللہ رفیع صاحب حفظہ اللہ سے التماس ہے کہ آپ نعت یا منقبت یا جو کلام پیش فرمانا چاہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پیش خدمت ہے. جی صفات و ذات کا وہ پے کرے قدرت نشاں تم ہو. اللہم صلی وسلم علیہ. جہاں تم ہو وہاں حق ہے، جہاں حق ہے وہاں تم ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بشان لامکانی جلوہ بارے ہر مکان تم ہو. جہاں آواز دو محسوس ہوتا ہے وہاں تم ہو. سبحان اللہ. نمود زندگی تم سے، شعور بندگی تم سے. تمہیں جس رخ سے دیکھوں کارواں در کارواں تم ہو. سبحان اللہ. صفات و ذات کا وہ پے کرے قدرت نشاں تم ہو. جہاں تم ہو وہاں حق ہے، جہاں حق ہے وہاں تم ہو. سبحان اللہ. بشان لامکانی جلوہ بارے ہر مکان تم ہو. سبحان جہاں اللہ. آواز تو محسوس ہوتا ہے وہاں تم ہو. نمود زندگی تم سے، شعور بندگی تم سے. تمہیں جس رخ سے دیکھوں کارواں در کارواں تم ہو. تمہارا ذکر کلمے میں، اذانوں میں، نمازوں میں. تمہارا ذکر کلمے میں، اذانوں میں، نمازوں میں. خدا کے اور بندے کے مسلسل درمیان تم ہو. سبحان اللہ. کسی کا بھی تصور تک نہیں ہے درمیان دو کے. تمہارا رازداں حق اور حق کے رازداں تم ہو. سبحان کیا اللہ. عالم ابتدا کا ہے تو آخر کا پتہ کس کو. زمانہ ہے تمہارے بعد ما قبل زماں تم ہو. تم ہو. سبحان اللہ. تمہارے سائے میں جاری ہے صدیوں کا سفر آقا. تو عالم میں خدائی رحمتوں کا سائبان تم ہو. تم ہو. سبحان اللہ. شہود و غیب دو موجیں ہیں جس نور مجرد کی. وہ وجہ کن فکان تم ہو، وہ جانے وہ کن جانے فکان کن تم فکاں تم ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مختہ پیش خدمت ہے کہ جی گناہگار امتی ہے شوق، اس کا ذکر ہی کیا ہے. کیا. گناہگار امتی ہے شوق، اس کا ذکر ہی کیا ہے. ملائک انبیاء سب غیب سب ہیں غیب آقا ہے. جہاں تم ہو. سبحان ملائک اللہ. انبیاء سبحان سب اللہ. غیب ہیں آقا جہاں تم ہو. جہاں تم ہو وہاں حق ہے، جہاں حق ہے وہاں تم ہو. حضرت ایک سبحان اللہ.
جی معروضہ تھا آج ہمارے آفس کے ساتھی کی والدہ کا وصال ہو گیا. آخر میں یہ دعا یہ عقیل احمد دعا ضرور انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ. اللہ. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. مولانا مشتاق احمد اشرفی صاحب سے گزارش ہے اپنا عطیہ منقبت پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت مبارکہ کے چند اشعار. ضرور انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما تحب وترضى بان تصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہ ہو پہر لمحہ جستجو مدینے کی، کیوں نہ ہو پہر لمحہ جستجو مدینے کی، زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی، زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی. ہم مدینہ گھوم آئے جالیوں کو چوم آئے، ہم مدینہ گھوم آئے جالیوں کو چوم آئے، اللہم صلی وسلم جب علیہ. کسی نے چھیڑی ہے گفتگو اللہم صلی وسلم مدینے علیہ. کی، جب کسی نے چھیڑی ہے گفتگو مدینے کی، غم زدوں کو غم اپنے یاد ہی نہیں رہتے، غم زدوں کو غم اپنے یاد ہی نہیں رہتے، جب بہار ہوتی ہے روبرو مدینے کی، جب بہار ہوتی ہے روبرو مدینے کی، وہ دیارے خواب جاؤ یا ترے فرید و دی، اللہم صلی وسلم. وہ دیارے خواجہ ہو یا ترے فرید و دی، ہر طرف تجلی ہے ہو بہو مدینے کی،
ہر طرف تجلی ہے بہو کی زندگی کا حاصل ہے آرزومندی اللهم صل وسلم میری. عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا. وديار خواجہ ہو یا فرید الدین، درے فرید دیار الدین، وہ دیار خواجہ ہو یا در فقیہ الدین، ہر جگہ خوشبو ہے مدینے. اللهم صل وسلم علیہ، اللهم صل وسلم علیہ وعلی آلہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. فقیہ الدین اس لیے کہا کہ فقیہ المقدم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ وہاں پہ یہ خوشبوئیں بہت زیادہ اکابر نے محسوس کی ہیں، اور یہ بلا شبہ خواجہ خواجگاں ہوں یا دیگر اولیاء و صالحین، ان کے ہاں بھی وہی خوشبو پھیلتی ہے اور مہکتی ہے. جی جی ساتھ وہ دیار خواجہ ہو یا خطہ صالحین، ہر طرف تجلی ہے ہو بہو مدینے کی. اللهم صل وسلم علیہ، اللهم صل بلا شبہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. الحمد للہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ابھی، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی میں نے میوٹ کیا تھا، لوگ دروازہ کھلا چھوڑ دیتے کیبن کا، بہت میں پریشانی، آوازیں دوسری ستاتی پھر. چلے الحمدللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ومكرم سادات گرامی قدر، جميع حاضرین ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کل بھی بہت ساری گفتگو ہوئی، اور جس کو ہم اگر منقسم کرنا چاہیں، if we can categorize the speech of the last day, then it can be said that it can be said that امام الحداد سب سے پہلے نمازوں کی تعلق سے ذکر کرنے لگے، اور ان کی پابندی اور ان کو پڑھنے نہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے. پھر اس کے بعد میں آئے اور انہوں نے ذکر کیا. آواز صاف ہے ہماری؟ جی جی آواز صاف ہے حضرت. کاشف آپ تھوڑا آپ کے نیٹ ورک زون کو دیکھیں، شاید آپ کو تھوڑا پوزیشن چینج کرنے کی ضرورت ہو. چہرہ مبارک ہوتا تو پھر سب کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن نہیں ہے مبارک. شکریہ، جزاک اللہ. ابھی تو نظر آ رہا ہوگا. تو اس کے بعد میں امام الحداد نے جو ہے ذکر کیا کہ جماعت کی کیا اہمیت ہے، اور جماعت کا تذکرہ کیا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی اس میں پہلے نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے، اس کے بعد ان نمازوں کے لیے کیا وعیدیں ہیں، اور پھر آتے ہوئے جماعت کا بیان ہوا، اور کافی جماعت کے تعلق سے بہت ساری گفتگو اور بہت 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 دلائل کے ساتھ میں آپ نے اس کو
اس مسئلے کو تحریر کیا کہ یعنی کہ ابھی اس سے فرار کسی کو حاصل نہیں ہے. پھر اسی کرنے والوں کے بارے میں بھی کہا اور کچھ گفتگو اس تعلق سے بھی ہوئی. اور جن کے پاس صحیح میں سچا ایسا عذر صحیح ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ نماز تک نہیں آ سکتے تو ان کا کیا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد انتظار نماز کے تعلق سے بھی باتیں ہوئی الحمدللہ. اور اسی پر ہم نے اختتام کیا تھا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان بیٹھنے والوں کے لیے کیا احکام ہے. آگے چلتے ہیں. وَمِنَ الْمُتَأَكَّدِ الَّذِي يَنبَغِي الْإِعْتِنَاءُ بِهِ وَالْحِرْصُ عَلَيْهِ الْمُلَازِمَةُ لِلصَّفِّ والمداومة على الوقوف فيه لقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ومعنى الاستهام الاقتراع. ويحتاج من يقصد الصلاة في الصف الأول لفضله إلى المبادرة قبل ازدحام الناس وسبقهم إلى الصف الأول فإنه مهما تأخر ثم أتى وقد سبقوه ربما يتخطى رقابهم فيؤذيهم وذلك محظور. ومن خشي ذلك فصلاته في غير الصف الأول أولى به ثم يلوم نفسه على تأخره حتى يسبقه الناس إلى أوائل الصفوف. وفي الحديث لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ابھی یہ جماعت کے بعد بھی اب جماعت کا بھی تذکرہ ہو گیا تھا تو اب یہاں پہ اب جماعت میں آنے کے بعد صفوں کے تعلق سے ذکر کرتے ہیں اور اس میں ذکر فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہمیت کی چیز سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ جو شخص پہلے تو نمازی ہو جائے, نمازی ہونے کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنے, پھر اس کے بعد کوشش یہ کرے کہ مسجد کی طرف نکل کے آ سکتا ہے تو مسجد کی طرف آئے, ورنہ جماعت کہیں بھی بنا کر پڑھ سکتا ہے تو مسجد میں آ جائے یا کہیں بھی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے. تو اب اس کو پھر اور کیا خیال کرنا ہے, یہ اخلاق کے اوپر اخلاق بتاتے چلے جا رہے ہیں. یعنی کہ اتنا ایک کیٹیگوریکل آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ ایک بے نمازی کو نمازی اور نمازی بنانے سے پھر آگے ہر سٹیج کو ایک الگ الگ خوبصورتی کے ساتھ بھی ذکر کیا اور بتایا کہ کہاں تمہاری ترقی کیسے ہو, کہ تم کیسے شروع کرو سفر. تو جب بندہ نماز پڑھنے لگے جماعت کے ساتھ کانگریگیشن میں نماز پڑھنے کی عادی ہو جائے تو اب اس کو چاہیے کہ صف اول میں ٹھہرے آ کے, اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ پہلی صف میں رہنے کی کوشش کرے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس شخص کے اوپر سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں یا اس شخص کو کے لیے دعائیں فرماتے ہیں اس شخص کے لیے دعائیں فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلی صف میں یا جس کی جتنی صف امام سے قریب ہوتی چلی جاتی ہے اس کے لیے ویسی دعائیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. سب سے پہلی صف میں اور سب امام سے جتنا جو قریب ہوگا اس کے لیے اتنی ویسی اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور اللہ تعالیٰ کی بذات خود اس کے اوپر دعائیں نازل ہوتی رہیں گی. فرمایا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان اور پہلی صف میں نماز پڑھنے, اذان دینے میں کتنی نیکیاں ہیں اور وہ کیا کیا چیزوں کو حاصل کرتا ہے, کن کن نعمتوں کو حاصل کرتا ہے, یا پہلی صف میں نماز پڑھنے سے کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا چیزیں حاصل ہو گئی, اگر ان کو یہ پتہ چل جائے, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو کہا کہ لوگ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو مسجدوں کی طرف آنا پسند کریں گے.
اور پہلی صفوں میں، یعنی کہ گھٹنوں کے بل گھسیٹنے سے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی دشواری ہو کہ جو انہیں آنے سے روک رہی ہے، یعنی کہ کوئی اتنا بیمار ہو گیا کہ نہیں آ سک رہا، لیکن اگر ان کو اس ثواب کا معلوم ہو جائے کہ کیا ثواب ان کو ملتا ہے، کیا اجر ان کو ملتا ہے، what the reward will be given to them, then they will walk through their knees and they would come to the masjid or wherever the congregational prayer has been held, and they would try to either they should be the one to call the prayer. They would have become the muazzin, or they would have been crawling upon their knees and coming to pray in congregation and stand within the first row of the prayer. تو یہ فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے. اور وہ شخص کہ جو ایسی فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص ایسے مرتبے کو حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے راز کھولا نہیں ہے، لیکن اگر کھول دیتا تو لوگوں کا یہ حال ہو سکتا ہے، وہ حال کھول کے ہمارے لیے عیاں کر کے بتا دیا. تو just the station and the stature of the Ummah have been mentioned, that if they would have known the reward, they would have been done so and so. اگر کوئی ویسی فضیلت کو پانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ لوگ مسجد میں جمع ہونے سے پہلے، لوگوں کا ہجوم آنے سے پہلے، just before the crowd starts to gathering, the one who wants that reward, he should be coming to the prayer before the other people gathers. لوگوں کے جمع ہونے سے پہلے، ہجوم کے آنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں اپنی جگہ بنا لے اور اپنی جگہ ڈھونڈ لے، یا جہاں بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا قبل اس کے لوگ آ جائیں. اور اس کو چاہیے کہ ایک نمازی کو کہ وہ کوشش یہ کرے کہ وہ اپنے آپ کو پہلی صف کے اندر جما سکے. اور اگر جب وہ تھوڑا سا تاخیر سے آئے لیکن پہلی صف میں جگہ دیکھے اور جگہ کے لیے راستہ فراہم ہو تو پھر جا کے پہلی صف میں بیٹھ جائے. اگر راستہ نہیں ہے اور وہ تاخیر سے آیا ہے، دیر سے آیا ہے اور راستہ نہیں ہے، تو اس کو کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، کیونکہ اگر اس کو آگے بڑھنے کے لیے بیچ والے لوگوں کے کاندھوں پہ سے گزر کر جانا پڑے گا. He would have to skip the shoulders or cross over the shoulders of the worshippers or the other Muslims, which is forbidden. کہ دوسروں کے کاندھے پھلانگ کر جانا یہ سخت منع کیا گیا ہے. اگرچہ جگہ ہو لیکن راستہ آپ کو ہو کہ آپ پہلی صف تک آسانی سے چل کر پہنچ سکیں تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے کہ آپ پہلی صف میں چلے جائیں. لیکن لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پہلی صف میں جگہ ہے لیکن بیچ میں راستے میں گزرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو آپ کو کسی کے کاندھے، لوگ کتنا بھی بتایا جائے تو لوگ کی عادت وہی ہے کہ لوگوں کو ہٹا کر ان کے کاندھوں پہ سے گزر کے جاتے ہیں بہت زبردستی. تو پہلے آپ دیر سے آئے کیوں؟ اگر اتنا ہی آپ کو دوسروں کو پھلانگ کر جانا ہے، دوسروں کو کراس کر کے جانا ہے، تو آپ کو اتنی بے ادبی کرنی ہے کہ جو چیز منع ہے اور اس کے باوجود آپ ویسا جا رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ویسے ہی پہلے آ جائیں. نہیں تو پھر جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جانا آپ کے لیے بہتر ہے. اور جب وہ دیر سے پہنچے اور اس کو کسی کو پہلی جگہ میں، پہلی صف میں جگہ نہ ملے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مخاطب کرے اور اپنے آپ سے ایڈریس کرے، وہ خود کو کہے کہ دیکھو کہ تمہاری کتنی غلطی ہے کہ تمہاری اپنی دیر کی وجہ سے، اپنے نفس سے کہے کہ تم دیر سے آئے تو تمہارا یہ حال ہے. تو تمہیں چاہیے کہ تم جلدی آؤ تاکہ تم دوسرے لوگوں سے سبقت حاصل کر سکو. You can proceed over the other people in the offering of the prayers. So you should reprimand yourself. Okay. پھر ایک حدیث صحیح میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ لا یزال اقوام یتأخرون، کوشش کرتے ہیں کہ وہ دیر سے پہنچے لیکن آگے رہیں،
یا کچھ لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ دیر سے جائیں اور پیچھے والی صف میں، یہ دونوں بھی شکل ہے دیر سے جانے، جو چاہ کر دیر سے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ کبھی ختم نہیں ہوں گے کہ جو ہمیشہ چاہیں گے کہ دیر سے آئیں، لیکن کیا ہو جائے گا، جو جتنا تاخیر سے جانے کی خواہش مند ہوگا یا جو جتنی تاخیر کرے گا کسی بھی وجہ کا بہانہ لے کر، اور عام طور پہ تو دیکھا جاتا ہے کہ عیدگاہوں کی طرف لوگوں کا یہی عالم ہوتا ہے کہ وہ جتنا دیر سے جا سکے کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیچھے جگہ ملے گی، واپسی میں جلدی موقع ملے گا کہ ہم باہر نکل کر آئیں، جیسا کہ انہیں بہت بڑے فتح کے جھنڈے گاڑنے ہیں، اگر یہ جلدی گھر واپس نہیں آئیں گے تو خلا فتح نہیں ہوگا اور اسلام کا نقصان ہو جائے گا۔ ان کو بڑی اجلت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے گھر پہنچیں گے، اور پتہ نہیں کیا کون سی نعمت کا انتظار ہوتا ہے، یا پتہ نہیں ان کو کس نے کان میں کہہ دیا کہ جتنا جلدی گھر سب سے پہلے آ کے گھر میں عید کی مبارکباد دو گے تو ہی عید ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو کوشش یہ کریں کہ سب سے آگے رہ سکیں، اور آگے رہ کر چاہے وہ عید ہو، جمعہ ہو یا کوئی جماعت کی نماز، ہر ایک میں پہلے رہنے کی کوشش کرنا یہ بہتر ہے۔ اور جو شخص تاخیر کی کوشش کرتا ہے اس کے بارے میں کیا ہے حضور کا فرمان کہ حقیقت میں اللہ چاہا کہ وہ تاخیر میں رہے تو اسی لیے وہ متاخر ہو گیا، وہ پیچھا رہ جائے، وہ پیچھے رہ جائے تو اللہ نے چاہا کہ وہ پیچھے ہی رہے، لہذا اس نے اپنی چاہ سے نہیں بلکہ اس کی چاہ کے اوپر اللہ نے یہ چاہا کہ ہاں اس کو پیچھے ہی رکھ دو تو وہ پیچھے ہو گیا۔ لہذا اس سے بچنا چاہیے کہ دیکھیے کتنی بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیچھے ہی کر دیتا ہے کہ جو پیچھے رہنا چاہتے۔ اسی لیے الاول فالاول ایک عربی کا ایک قاعدہ ہے، طریقہ ہے کہ جو پہلے ہوتا ہے وہ پہلے ہی ہوتا ہے، جو جتنا پہلے آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس میں وہ اتنا قریب ہوتا ہے۔ ومن السنن المهمة المغفول عنها تسوية الصفوف والتراص فيها، وقد كان عليه الصلاة والسلام يتولى فعل ذلك بنفسه ويكثر التحريض عليه والأمر به، ويقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، ويقول إني لأرى الشياطين تدخل في خلل الصفوف، يعني بها الفرج التي تكون فيها، فيستحب الصاق المناكب بالمناكب مع التسوية بحيث لا يكون أحد متقدما على أحد ولا متأخرا عنه، فذلك هو السنة، ويتأكد الاعتناء بذلك والأمر به من الأئمة وهم به أولى من غيرهم من المسلمين، فإنهم أعوان على البر والتقوى وبذلك أمروا. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فعليك رحمك الله تعالى بالمبادرة إلى الصف الأول، وعليك بالرص الصفوف وتسويتها ما استطعت، فإن هذه سنة ميتة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحياها كان معه في الجنة كما ورد۔ اب صف کے بارے میں کہہ دیا، صف کے بارے میں امپورٹنٹ بات کہہ دی، ٹھیک ہے، اب صف کے بارے میں کہہ دی، اب اس کے بعد میں کہا کہ اب جو ایک اہم سنت ہے اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ سنتوں میں سے ایک اہم سنت جس کو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں یا لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، people either forgot or they ignore this sunnah, which is actually one of the important sunnahs within the prayer or standing within the rows, which is that one should try to straighten the ranks and line up the order. ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں کہ اپنی صفوں کو برابر برابر جو ہے نا صحیح سے سدھار کر رکھیں، ایک پراپر لائن میں لائن اپ میں رکھیں، کہ ان کو چاہیے کہ ان کی صفیں ٹیڑھی میڑھی نہ رہیں بلکہ وہ سیدھی رہیں، اور
ان میں سے کوئی آگے پیچھے نہ رہے بلکہ ایک ہی طریقے کے ساتھ میں کھڑا رہے. یہ ایک سنت، اہم سنت ہے. امام الحداد فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اہم سنت ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. یہ اصل میں کسی کی خواہش نہیں ہے بلکہ یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود کیا کرتے تھے کہ جب کبھی جماعت کی امامت کرتے تو لوگوں کو حکم دیتے کہ اپنی صفیں درست کریں اور ان کو اس کی خواہش کی طرف ابھارتے. The Prophet sallallahu alaihi wasallam used to encourage them to line up in the correct order the entire rows of the prayer. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمایا کرتے کہ اللہ کی قسم تم اگر اپنی صفیں صحیح کرو گے تو اللہ، تم اگر تمہاری صفیں صحیح نہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان کیا کہیں گے کہ مخالفت کو بھر دے گا. تمہارے اندر آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے سے کدورت آ جائے گی، گندگی آ جائے گی. There will be a discord between your hearts and Allah will cause this because you have not lined up, you have not straightened your the rows or ranks of the prayer. So you should know that what being standing in this order means to Allah subhanahu wa ta'ala, that he will create a discord between the worshippers and he'll create that discord also within the hearts. So نفاق پیدا کر دے گا لوگوں کے دلوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے. کیوں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح سے کھڑنا نہیں پسند کرتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری صفوں کے درمیان شیطان داخل ہو رہا ہے. شیطان نماز پڑھ رہا ہے نہیں. یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ جگہ جگہ باقی رہ جائے تو شیطان نماز پڑھتا نہیں چھوڑنا. شیطان تو نماز پڑھے تو اس سے اچھی بات کیا ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ جو اصل حدیث کا فرمان ہے وہ یہ ہے کہ شیطان تمہاری صفوں میں داخل ہوتا ہے. جب شیطان داخل ہوتا ہے تو شیطان نماز پڑھتا نہیں ہے بلکہ شیطان کو جگہ مل جائے تو شیطان شیطانیت کرتا ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے دماغوں کو پھیرنے، لوگوں کے خیالات کو پھیرنے کا کام کرتا ہے، لوگوں کو غلط چیزوں کی طرف آمادہ کرتا. لہذا یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم نمازوں میں کھڑو تو اپنی کوہنیوں کو، ٹھیک ہے، you should press your elbows to the and match them with the person standing next to you. اور پریس کرنا کیا ہے تو اپنے آپ کو ایسے، یعنی کہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا انداز ہوتا ہے کھڑے رہنے کا. لوگ ایسے کھڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اگر اسکرین دیکھ سک رہے ہیں تو کہ لوگ ایسے پتہ نہیں کیسے ایسا اپنی کوہنیوں کو باہر نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ غلط ہے. اپنی کوہنیوں کو دبانا ہے، ٹھیک ہے. اب دبانے سے مطلب ایسا اپنے آپ کو سکڑ کر ٹھہر جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے. ایک انداز تک اپنی کوہنیوں کو قریب رکھا کرو، ایسا نہیں کہ پھیلا دو. اس سے تکبر بھی ظاہر ہوتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عاجزی کی کیفیت نہیں رہتی اور شیطان اس کے اندر مزید افتراء پیدا کرتا ہے. تو لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ you press your elbows towards your body and also try to match them with the others. یعنی کہ اپنے آپ کو دوسروں کے کاندھے سے قریب رکھا کرو. اب کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑو. اکثر لوگ مسجدوں میں اعلان امام صاحب کرتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ کاندھے میچ کرنے چلے آتے. ارے بھائی، سب کی ہائٹ الگ رہتی. کاندھے میچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جا کے ان کے اندر گھس رہے ہیں، ان کو دبا دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں. بس اپنے آپ کو صحیح سے ایک دوسرے کے ساتھ، ہاں پیروں کا کہیں حکم نہیں. آپ کے شولڈرز کے بارے میں یہ حکم ضرور ہے کہ آپ اس کو
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں ملا کر رکھیں. ملا کر ایسا نہیں کہ آپ کو حرکت کرنے میں تکلیف ہو جائے، بلکہ اتنا سا رہ جائے کہ آپ آسانی سے اٹھ بیٹھ سکیں. ورنہ کیا ہوگا کہ اتنا مل کے ٹھہریں گے کہ پھر یہ جا رہا ہے تو ادھر تکلیف، انہیں ٹھہرا ہے تو اس کو تکلیف. اب نماز میں وہ موقع دیکھتا ہے کہ میں کہاں سے بچ جاؤں، تھوڑی سی ہوا آ جائے. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. تو جنہوں نے بھی اپنا مائک میوٹ رکھا ہے میوٹ کر لیں، مائکس کو میوٹ رکھا دیں تاکہ دوسرا ڈسٹربنس نہ آئے، یا کبھی آپ انجانے میں ہو جاتا ہے اور آپ کی آواز پہنچ رہی ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھنا. تو نماز کے اندر ٹھہرنے کا یہ صحیح طریقہ ہے، تاکہ آپ یہ کاندھے ملانے کا حکم اس لیے کیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی کاندھے ملانے سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے ایک لائن اپ میں ہوں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے. یہ نہیں، بلکہ پہلے آپ امام یا مؤذن کے بازو کھڑے ہوتے ہیں تو ہاں اپنا کاندھا ان کے کاندھے کے برابر میں رکھا ہے تو کیا ہو جائے گا، لائن پوری آپ کے بازو والا اپنا خیال کر کے ٹھہرے گا، وہ اس کے بازو والا اپنا خیال کر کے ٹھہرے گا. تو اس سے کیا ہو جائے گا، ایک لائن اپ خود بخود بن جائے گا. تو ہر ایک کو پہلے اپنے آپ میں کوشش کرنی چاہیے. اگر بازو والا غلط ہے، آگے پیچھے ہو رہا ہے، تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ دیکھو بھائی اس طریقے کے ساتھ میں کاندھا ملا کر ٹھہر جاؤ تاکہ آپ کو آسانی سے لائن ٹیڑھی نہ ہو جائے، صف غلط نہ چلی جائے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے خود بخود صفوف صحیح ہو جاتے ہیں، اور یہ سنت ہے جس کے اوپر عمل کرنے کا آپ کو ثواب مل جاتا ہے. اور امام کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھے کہ جب کوئی امامت جب کسی نماز کی امامت کرے تو یہ بتائے، ان کو حکم دے کہ اپنی اپنی صفیں صحیح کر لیں. اور کیونکہ یہ امام کے لائق چیز ہے، اور یہ امام کی ریسپانسبلٹیز میں سے ہے، اور امام کی کیا ذمہ داری ہے کہ یہ اسی کا حق ہے کہ وہ کوشش کرے کہ پہلے مسلمانوں کے اندر جو ہے نا نفاق پیدا نہ ہو. تو نفاق کب پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے صفیں ہی صحیح نہ ہو. ہر کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں اس کے بازو ٹھہرنے کے ساتھ، یہ غلط ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود اور یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کہ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس طریقے کے ساتھ میں کھڑے رہیں کہ چاہے کوئی امیر ہے، غریب ہے، کوئی گندا ہے، کوئی پاکیزہ ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ چیز دیکھیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ میں، وہ مسجد کے باہر اگر بیٹھ کر مانگنے والا بھی ہے لیکن نماز کے وقت میں آ کر بازو کھڑا ہے، تو وہ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وہ بازو کھڑ سکتا ہے. تو ہمیں امام کو چاہیے کہ اس کے اوپر غور کرے کہ کسی کی صف آگے پیچھے نہ ہو، اور وہ سب ایک دوسرے کے طور پر اس کو صحیح سے فالو کریں. اور یہی ہے کہ جو امام کا کے تعلق سے، امام کی ذمہ داری کے تعلق سے، اور امام کی خیر اور بھلائی کے تعلق سے، نیکی کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ اور ایک دوسرے سے معاونت کرو، مدد کرو، assist each other in the acts of benevolence and taqwa, God fearingness، کہ ایک دوسرے کے ساتھ میں وفاداری کرو، اور ایک دوسرے کی مدد کرو کہ تم نیکی کے اندر اور تقوی کے کاموں کے اندر. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ہرگز ایک دوسرے کی گناہ کے اوپر، گناہ کے کاموں میں یا نفرت کے کاموں میں مدد، یا نفاق کو بڑھانے کے کاموں میں مدد مت کرو. and do not assist each other in the acts of sin, in practicing the sins and aggression. تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ بھی بہت بڑا ایک گناہ بن جائے گا. تو یہ اللہ کا حکم ہے. اب اس کے صحیح لوگ کون ہیں؟ ذمہ دار امام ہیں کہ جو لیڈ کر رہے ہیں پریئر. سب سے پہلے وہ حکم دیں گے کہ وہ سیدھے رہیں. تو اس کے بعد میں پھر ہر ایک کا اپنے اس میں پھر یہ آیت پھر ہر ایک سے خطاب کرتی ہے کہ
ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پر آزو بازو والوں کو صحیح کر لیں. ہاں نفرت سے نہ کریں. بعض وقت دیکھا گیا ہے کہ ایک دم جھڑک دیتے ہیں یا غلط انداز سے کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے نصیحت قبول کرنے والا بھی نصیحت سے دور بھاگ جاتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آگے امام الحداد ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تم پر رحم فرمائے. یہ بھی تمہارے اوپر ایک ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ ایک دوسرے کو صفیں درست کرنے کے لیے مدد کرو اور جتنا ہو سکے تم اپنے طور پر آخری حد تک نماز شروع کرنے سے پہلے یہ کوشش کر لو کہ وہ صحیح رہ جائے تاکہ تم you are doing your part. As far as you are getting free of your part, then it is not a problem. ٹھیک ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ جو مسلمانوں کو متحد رکھنے کا کام کرتی ہے, مسلمانوں کو ایک رکھنے کا کام کرتی ہے, مسلمانوں کو آپسی نفاق سے بچاتی ہے. اور یہ وہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ جو مردہ ہو چکی ہے اس دور میں. امام الحداد اس دور کے بارے اپنے وقت کی میں لکھ رہے ہیں اور آج کل بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ حضور کی یہ سنت آج کل نعوذ باللہ سنت میت ہے, یعنی کہ مردہ ہو چکی ہے. وہ کیوں مردہ ہوتی ہے, سنت کیسے مردہ ہوتی ہے کہ جب امت اس کے اوپر عمل بند کر دیتی ہے, ورنہ تو از خود وہ کبھی مردہ نہیں ہوتی. تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ اس سنت کو زندہ کریں, اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بھی سنت کو زندہ کیا وہ ایسے ہے کہ کان معہ فی الجنہ, وہ انشاءاللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا, جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کثیرہ میں یہ ذکر آیا ہے کہ جس نے میری ایک بھی سنت کو زندہ کیا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا, جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو اس کو پریکٹس کرنے سے آپ کو ایک دوسرے کو چرانا نہیں ہے یا کسی کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے کوشش کر کے اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے. وَاعْلَمْ أَنَّ مِنْ أَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ مُلَازِمَةُ الصَّلَوَاتِ في الجماعة كما تقدم, وهو عن حضور الجماعة وفي صلاة العشاء والصبح أشد تأكدا وأكثر فضلا لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال عليه الصلاة والسلام فرق ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يستطيعون حضور العشاء والصبح في الجماعة الحديث. وورد أن من صلى العشاء في جماعة كان في ذمة الله حتى يصبح, ومن صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسى أو يمسي. قال عليه الصلاة والسلام فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته ينهى عن التعرض لمن هو في ذمة الله بشيء من السوء. وقد بلغنا أن الحجاج مع جوره في ظلمه وتعديه لحدود الله كان يسأل كل من يؤتى به نهارا هل صليت الصبح في جماعة, فإن قال نعم خلى سبيله مخافة أن يطلبه الله بشيء من ذمته. آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات کو یاد رکھو اور اچھے سے ذہن نشین رکھو کہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور بہت زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم بہت تحقیق کے ساتھ ہے. It is of utmost importance to persevere praying in congregation as it has been discussed earlier, کہ اس کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, تو آج اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے, بلکہ اس کو ذہن نشین رکھتے ہوئے آپ کو اگلی بات بتا رہے ہیں امام الحداد کے حال. ایسے تو آپ کو پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے اور اس کو اسی کو عمل کرنے کا, یعنی کہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے, اور کوئی عذر
ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو اس نماز سے آپ کو دور کر سکتا ہے، جماعت سے آپ کو کوئی بھی دور نہیں، کوئی عذر ایسا بن ہی نہیں سکتا جو آپ کو جماعت میں آنے سے روکے۔ تو فرماتے ہیں کہ حالانکہ اس کے اندر اور زیادہ اہم یہ ہے کہ پانچوں نمازوں میں سے خاص طور پر عشاء اور صبح کی نماز یعنی کہ فجر کی نماز کو خاص طور پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو عشاء کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے آدھی رات قیام اللیل میں گزارا ہو، آدھی رات نمازیں پڑھنے میں گزارا ہو، نفل پڑھنے میں گزارا ہو۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا شخص آدھی رات نفل نمازیں پڑھنے والے کے برابر اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے پھر اس کے بعد فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو عشاء اور فجر دونوں جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کو وہ ثواب ملتا ہے کہ گویا کہ اس نے رات بھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام میں اپنا وقت گزارا ہو۔ It is the one who offers Isha and the Fajr prayer in congregation and the one who prays Isha in congregation and also the Fajr prayer in congregation, then he is as if the person who has stood in prayer all night long. تو یہ خصوصیت ہو جاتی ہے صرف جماعت کے ساتھ پڑھنے کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے یعنی مسلمانوں اور منافقوں کے اندر فرق یہ ہے کہ مسلمان عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جبکہ منافقوں کے لیے عشاء اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اب جو اپنے لیے دشوار محسوس کرنے لگے تو وہ ڈرے کہ کہیں اس کا ایمان نفاق کی طرف نہ بڑھ رہا ہو۔ Either he should be I'm good, how are you? تو وہ he should be fearing himself that he is not turning in his faith and belief is not turning into the hypocrisy. اس کو چاہیے کہ وہ پہلے کوشش کرے کہ یہ نمازوں کو خاص طور پر جماعت کے ساتھ پڑھے۔ ایسے تو ہر نماز پڑھنی ہے، اب یہ آگے تخصیص کی جا رہی ہے ہر نماز کے لیے۔ عام نمازوں کا بات کر دی، اب اس میں سے اٹھا دیا 2 نمازوں کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اور زیادہ اہمیت کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اہمیت کی ہے تو باقیوں کی اہمیت کم ہے تو لہذا اس کو چھوڑ دو، نہیں، ہم نے اس کے بارے میں کہہ دیا پچھلے نشست میں کہ ان کی اہمیت الگ ہے۔ تو وہ سٹیج سے جب آپ آ گئے کہ 5 نمازیں فجر جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تو اب اس کے اوپر اور ایک لیول آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فجر اور عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ کیسے پڑھنا۔ اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ رات تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور وہ شخص جو رات کی نماز عشاء کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ صبح ہونے تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ خود ان کی حفاظت فرماتا ہے کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے، جو رات کی نماز پڑھتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، تو ہر قسم کا شر جو اس کو دن اور رات میں کسی شیطان کی شیطانیت یا کسی مکر والے کی مکاری یا کسی خائن کی خیانت یا اسی طرح کسی بھی برا چاہنے والے کی برائی جو لاحق ہو سکتی ہے، آپ اس سے بچا لیے جاتے ہیں کیونکہ آپ اللہ کی حفظ و امان میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات سے خبردار ہو جاؤ کہ کہیں تم کسی ایسے شخص کو نقصان نہ پہنچا دو کہ جس کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے،
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس بات سے خبردار رہو کہ کہیں تم کسی ایسے شخص کو نقصان نہ پہنچا دینا انجانے میں یا جان کر کہ جو عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے نے اس کو اللہ کی ذمہ داری میں رکھا ہے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رکھا ہے, اور جو شخص اللہ کی حفاظت میں ہو کہیں تم اس کو نقصان نہ پہنچاؤ. Let not God ask you to account for those under his protection, which means that never to harm anyone who is under the protection of God the Almighty. Okay, you should be like always be aware of harming such persons who offer their prayers in congregation, and particularly the prayer of Aisha and the prayer of Fajr, those who offer in congregation. There is such protection given by Allah subhanahu wa ta'ala to those who offer regularly like this. اور ہم کو یہ بھی بات ہم تک پہنچی ہے اور ہم کو یہ روایات ملتی ہیں کہ حجاج جو بہت ہی زیادہ اپنے ظلم کی خاطر مشہور ہے, جو اپنے ظلم کے حوالے سے مشہور تھا اور اپنی بربریت اور جباریت کے لیے مشہور تھا کہ he was so much tyrannical and oblivious towards Allah's limitations, کہ یہ ہمیشہ جو ہے بہت ظلم و زیادتی والا تھا. لیکن کیا باوجود اس کے اس کا کیا کام تھا کہ وہ کیا کرتا تھا, جب کوئی شخص اس کے پاس میں لایا جاتا تھا, کوئی غلام ہو یا کوئی عام دوسرا شخص ہو, اس کے دربار میں لایا جاتا, تو وہ اس سے سب یعنی کہ پیسے لینا, جمع کرنا یا کوئی دوسری چیزوں کے حوالے سے سوال کرنے سے پہلے وہ پوچھتا تھا کہ کیا اس نے صبح کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ. تو اگر کوئی کہہ دیتا کہ ہاں اس نے پڑھی, جماعت کے ساتھ پڑھی ہے, ہم نے دیکھا ہے, تو پھر وہ اس کو آزاد کر دیتا تھا. وہ اس غلام سے نہ اس کے اوپر ظلم کرتا تھا, نہ اس سے کوئی دوسرا کام لیتا تھا, بلکہ اس کو آزاد کر دیتا تھا, کیونکہ وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا صرف اس بات سے کہ یہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا شخص تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے, اللہ کی حفاظت میں ہے. اگر میں اس کو کچھ نقصان پہنچا دوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب کر لے گا, مجھ سے حساب پوچھ لے گا. تو اس وقت کے ظالموں کے اندر بھی یہ ہوتا تھا. تو پھر اے عام انسانوں اور آج کے وقت کے انسانوں, تمہیں چاہیے کہ تم تو اس چیز کا اور زیادہ خیال رکھو. لیکن ہمارا کیا ہو گیا ہے کہ ہم اس وقت کے حجاج سے زیادہ ظالم ہو گئے, ہم وقت کے فرعون سے زیادہ ظالم ہو گئے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے, خیال نہیں رکھتے. تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں بیکار کیوں جاتی ہیں, کہ ہم ساتھ والے کا خیال نہیں کرتے تو اللہ ہمارا خیال نہیں کرتا, کہ جب اللہ نے اسے حفاظت میں لیا ہے تو ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو آپ چاہے کتنی نمازیں پڑھ لیں تو پھر آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے, تو اس کے بعد میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں. اگر نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا بھی نقصان کر دیتا. یہی حال ہے, ساری امت پریشان حالی میں کیوں ہے. ایک مسلمان قوم دوسری مسلمان قوم کے اوپر بمباری کرتی ہے, ان کے اوپر ظلم و ستم کرتی ہے, کسی بےہودہ جماعت کا نام لے کر, کسی ایک بےہودہ طبقے کا نام لے کر, کسی شرپسندوں کا نام لے کر ساری امت کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے. وہاں کے معصومین کے اوپر بھی ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے. تو اس کا اجر کیا ہوتا؟ سارا عالم اسلام کسی نہ کسی ظلم کا شکار. تم اس کے اوپر شکار ظلم کر رہے ہو, تمہارے اوپر اللہ نے کسی اور کو مسلط کیا ہے کہ وہ تم پر ظلم کرے, اور یہ چلتا رہے گا جب تک کہ تمہیں احساس نہ ہو. Till then you don't get yourself reprimanded and yourself aware of something that you are doing something wrong towards the other. If you are practicing wrong towards the other and you are being tyrannical towards the other, then beware that Allah will hold you towards his account, and Allah will definitely make someone towards tyrannical towards you. And like this,
the chain continues. You are doing the thing towards other, and Allah will ask some other person to take away whatever you are having from Allah's protection and Allah's goodwill. तो ये चीजें हैं. अल्लाह ताला हमें हिफाजत करे, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम दूसरों के ऊपर जुल्म ना कर सके, दूसरों के ऊपर किसी भी एतबार से जबर और जोर जबरदस्ती करने से अल्लाह महफूज रखे. ठीक है, तो जब आपको अभी ये चीज पता हो गई है कि जमात के साथ पढ़ने का क्या हुक्म है और जमात के साथ पढ़ने के क्या फायदे हैं, तो अब यहाँ पे सैयदना इमाम अल-हद्दाद फरमाते हैं वइद क़द अरफ़्त मिन क़ब्ल मा वरद अन रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम मिन अत-तशदीदात फ़ी तर्क अल-जमाअत मिन गैरि उज़्र सहीह फ़अलम व तहक़्क़क़ अन al-mutakhallaf an salat al-jum'ati bidhalika al-wa'id haqq والتشديد عليه في تركها أعظم وذلك لأنها فرض عين بالإجماع وقد قال عليه الصلاة والسلام من ترك 3 جمع من غير عذر تبع الله على قلبه. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه لا يحضر الجمعة والجماعة فقال هو في النار وليس. تو جب فرماتے ہیں کہ جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس کی کیا جزا ہے اور کیا سزا ہے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ اب آپ اس بات کو اب آپ اگلے لیول کی طرف آئیں. 5 نمازیں ہو گئیں، ان میں سے 2 اہم نمازیں ہو گئیں. اس سے پہلے 5 نمازوں میں صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر کے تعلق سے ہم نے ذکر کر دیا. اب اس کے بعد میں آئی 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا، پھر ان میں خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز کی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم بھی ہو گیا. پھر اس کے بعد میں ان کے فائدے اور ان کے نقصانات اور ان کی سزاؤں کا ذکر ہو گیا. تو اب آئیے بات ہے جمعہ کی نماز کے تعلق سے. فرماتے ہیں کہ جب تک کہ کوئی جماعت کی نماز تب تک نہ چھوڑی جائے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی صحیح عذر نہ ہو کہ جس کو شریعت نے قبول کیا، ورنہ عذر کا نام لے کر وہ جو صحیح نہ ہو، آپ کے پاس کیفیت ہو کہ آپ چل کر جا سکیں اور جماعت کے میں شریک ہو سکیں، پھر بھی آپ نہیں رہتے، تو وہ بھی عذر صحیح نہیں رہتا اللہ کی نظر میں. تو کہا کہ اب ایسا شخص جو بغیر عذر صحیح کے، جو صحیح عذر کے بغیر، ویلڈ ایکسکیوز کے بغیر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جمعہ کو چھوڑے، جمعہ کو ترک کر دے، تو کیا ہو جائے گا؟ The one who abandons the Jum'ah prayer is much more deserving of those threats and instances کہ جو سزائیں اللہ نے ذکر کی ہیں پہلے جماعت کو چھوڑنے والوں کے لیے. گھر کو جلا دیا جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھر کو جلا دوں وغیرہ وغیرہ، اور جو بھی دوسری چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں ایسے شخص کے اوپر زیادہ حق بن جاتا ہے کہ جو جمعہ کو چھوڑتا ہے، جمعہ کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا. ایسا تو جمعہ تو بغیر جماعت کے ہوتا ہی نہیں ہے، تو جو شخص جمعہ کو جان بوجھ کر چھوڑتا رہتا ہے، ایسے شخص کو زیادہ حقدار بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں کا حوالہ بن جائے. اور یہ جمعہ کی نماز ہر ایک کے اوپر بہت زیادہ سختی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. It is by consensus and obligation upon every individual Muslim to pray in congregation and also to pray the Jummah. For the Jummah is most deserving of all the other prayers to be offered in the congregation. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز جو مسلسل 3 جمعہ کنٹینیوسلی جو 3 جمعہ چھوڑتا ہے، کسی بہانہ لے کر 3 جمعہ خاص طور پر نہیں پڑھتا، اور جبکہ اس کا ایکسکیوز ویلڈ نہ ہو، جب تک کہ اس کا عذر صحیح نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کسی ایک شخص کے بارے میں کہ ایک شخص ہے کہ جو رات بھر عبادت کرتا ہے اور دن میں روزہ رہتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، لیکن نہ وہ جمعہ میں جماعت کے ساتھ آ کے جمعہ میں شریک ہوتا ہے، نہ ہی کوئی دوسری نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے. نمازیں پڑھتا ہے لیکن آ کے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا اور جمعہ بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن رات بھر عبادت کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے. تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ فَهُوَ فِي النَّارِ، ایسا شخص آگ میں جائے گا اور آگ میں دوزخ کی آگ کا شعلہ بن جائے گا. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ہم یہاں بھی خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جاب کا نام لے کر جو ہے نمازوں کو، جمعہ کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یا کوئی نائٹ شفٹس کر کے آتے ہیں تو دن میں سو جاتے ہیں، تو ایسا سوتے ہیں کہ جمعہ کے لیے نہیں اٹھتے. یا ہم حیدرآباد میں بھی ایسا بہت سارے دیکھتے تھے کہ جو ایم این سیز میں کام کرنے والے بچے، ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنے والے بچے، یا کہیں بھی رات میں گئے ہوئے تھے یا سفر میں تھے یا کچھ ہوا، آئے تو جمعہ چھوڑ دی. یہ غلط ہے. جمعہ جان بوجھ کر چھوڑنے والا آگ کا ایندھن ہے. He will be directly sent into the hellfire. So he should be aware of what he is missing and what he is trying to leave. وليس يسع مؤمنا أن يترك الجمعة من غير عذر وهو يسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم إنك ترى أقواما يدعون الإسلام والإيمان ويسمعون كلام الله تعالى وكلام رسوله ويتخلفون عن الجمعة بغير عذر أو بعذر فاسد لا يصح كونه عذرا عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسقط به الفرائض اللازمة. وقد أسلفنا أن العذر المرخص في ترك الجماعات هو الذي لا يمكن الحضور معه، وإن أمكن فبمشقة شديدة لا يسهل احتمالها ويكاد يتعذر في العادة، وهذا في الجمعات أولى وأولى. فلا يتخلف عنها لغير عذر صحيح إلا منافق مرتاب قد أخطأ الحق والصواب وخرجت من قلبه أدوار التعظيم لله العظيم والحقوق الربوبية التي لا عز للعبد ولا شرف له ولا سعادة ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا في القيام بها والملازمة لها والمداومة عليها، بل لا نجاة ولا سلامة له من عذاب الله وسخطه إلا في القيام بها والمحافظة عليها. فانظر كيف يزهد هذا العبد السوء في سعادة نفسه وفلاحها ثم لا يبالى بخسرانها وهلاكها حتى يترك حقوق الله وما أوجبه عليه من فرائضه. نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ به من درك الشقاء وسوء القضاء. ثم أعلم أن الحضور إلى الجمعة من العذر مع العذر الصحيح الذي يمكن الحضور معه أفضل، ويدل ما من صاحبه على كمال التعظيم لله ولحقوقه وعلى تمام الرغبة فيما عند الله من ثوابه وشدة الرهبة من سخطه وعقابه. سبحانه وتعالى يا رب يا رب. تو فرماتے ہیں کہ کسی مومن کے لیے یہ ایسا کوئی بہانہ موجود ہی نہیں ہے عام طور پر، یعنی کہ عام طور کی بات کر رہے ہیں کہ اتنا ویلڈ ایکسکیوز کسی پر کیسے، جیسا کہ ہم نے کل کہا کہ ویلڈ ایکسکیوز جماعت کے لیے جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ آپ کو کنٹینیوس ایک ایگزامپل اس کا یہ کہ کنٹینیوس ڈائریا ہو، اور یا آپ کی ایسی کیفیت ہو کہ کوئی آپ کو اٹھا کر لانا پڑے اور کوئی ہو نہ، آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو، یا آپ خود سے چل کر آنے کی آپ کے پاس بالکل سکت نہ ہو، یا کوئی اور ایسی اس طریقے کے پاس کوئی بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کو جماعت سے محروم رکھے. تو عام طور پر مومن کے لیے کوئی ایسا ایکسکیوز ہو ہی نہیں سکتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا جبکہ خاص طور پر مومن کے لیے کہ
اے ایمان والو جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے اذان کہی جائے بلایا جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف رغبت کے ساتھ تیزی کے ساتھ آیا کرو للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ تیزی کے ساتھ میں اور رغبت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف بڑھو وذروا البیع اور اپنی تجارت کو اپنے کاموں کو چھوڑو اور اپنے you should leave your commerce aside you should leave your trade and business aside and you should hasten towards the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala that is better for you but only if you had known کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کاش کہ تم اگر اس کو جان لیتے ان کنتم تعلمون کہ اگر تم اس کو جان لیتے تو تمہارے لیے یہ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک ایمان والے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے اچھا خاصا انسان ہے لیکن اذان کہہ دی جاتی ہے اس کے بعد بھی اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جماعت کا انتظار کرتے ہیں جبکہ ان کو چاہیے کہ اذان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر آؤ اپنے کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ اگر یہ نہیں کر رہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایسے شخص جو اپنے آپ کو اسلام والا ایمان والا بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی سن رکھا ہے معلوم ہے کہ سب چھوڑ کر جانا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بھی سنا ہے کہ بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ دیکھو اذان کہی جائے تو چھوڑ کر چلے جاؤ لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں کہ جمعہ کو ترک کر رہے ہیں جمعہ کو نگلیکٹ کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی صحیح ایکسکیوز بھی نہیں ہے ویلڈ ایکسکیوز بھی نہیں ہے کوئی صحیح بہانہ نہیں ہے اس کے باوجود بغیر کوئی صحیح عذر کے اگر وہ انویلڈ ایکسکیوزز کے ذریعے سے چھوڑ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا this is not acceptable in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala نہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرمائیں گے ایسے بہانے کہ کام سے آیا تھا سو گیا یہ سب بیکار کے بہانے ہیں تو ایسے بہانوں کو ایسے بہانے ان کو نہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں معتبر بنائیں گے نہ رسول اللہ کے پاس معتبر بنائیں گے نہ ہی وہ ایسے بہانوں سے اپنے فرض ذمہ داریوں سے بھاگ بھی نہیں سکتے بلکہ وہ اپنی جگہ رہ جاتی ہیں صرف ان کے پاس گناہ رہ جاتا ہے زبان سے چاہے وہ کچھ بول لیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہوتا ایسی چیزوں کو اور ہم نے اس بارے میں پہلے بھی ذکر کر دیا ہے کہ ویلڈ ایکسکیوز کیا ہوتا ہے صحیح عذر کیا ہوتا ہے کہ ایسا کون سا بہانہ ہو سکتا ہے کہ جو کمپلیٹلی کسی کو پوری طریقے کے ساتھ انکیپیبل رکھتا ہے کہ وہ آ کر شریک ہو سکیں جماعت کے اندر کیا پوری طریقے کے ساتھ ان کو روکتا ہے تو وہ ایسے کون سے ہو سکتے ہیں ہم نے اس کو ذکر کر دیا ہے تو وہ شخص جو صلاحیت رکھتا ہے جمعہ کو جانے کی لیکن صرف اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں جا رہا تو یہ بہانے اس کے لیے کام نہیں کریں گے اور وہ سب چیزیں خاص طور پہ جمعہ کے لیے بھی اپلیکیبل ہیں جو ہم نے کل کی گفتگو میں جماعت کی نماز کے حوالے سے جو چیزیں ذکر کی تھیں وہ خاص طور پر جمعہ کے لیے بھی اپلیکیبل ہیں کیونکہ جمعہ ان میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے یہ نماز صرف بغیر شک و شبہ کے وہی شخص چھوڑ سکتا ہے کہ جو منافق ہوگا the one who is a doubting hypocrite the one who is having a doubtful hypocrisy will be the one who misses this prayer and misses the truth and whose heart has lost the lights of reverence of Allah subhanahu wa ta'ala and for the rights of his lordship کہ وہ شخص ہی اس کو چھوڑے گا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نور اس کے دل سے نکل گیا ہو اللہ تعالیٰ نے جس کے دل کے اوپر ٹھپا لگا دیا ہو جس کے دل پر مہر لگا دی ہو کہ اب وہ اللہ تعالیٰ سچائی اور نیکی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا یا اچھی چیز جو اس کے لیے ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا اور اس کے سے بھاگنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق بندگی
حق کے لیے جو ہمارے پاس میں بندگی کا حق ہونا چاہیے نہ وہ ہمارے پاس میں وہ باقی رہ جاتا ہے، نہ ہمارے لیے کوئی ایسے شخص کے لیے کوئی عزت باقی رہ جاتی ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کر جمعہ چھوڑتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی شرف there remains no honor for him in front of Allah subhanahu wa ta'ala، نہ ہی اس کے لیے کوئی سعادت رہتی ہے، نہ ہی nor any of the degree remains within his hands if he leaves the Jummah prayer without any valid excuse. نہ ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی خوشیاں لکھتا ہے، نہ ہی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی کامیابی اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، بلکہ وہ سب چیزیں اس کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ جمعہ کو اس کے حق کے ساتھ میں پورا نہیں کرتا، نہ ہی اس جمعہ کے اور دوسری نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے اس کے اوپر مداومت اختیار کرتا ہے. He doesn't preserve those things, so he will be subjected to losing every goodness he has. تو کتنا ہی برا شخص ہے وہ کہ جس کا حال یہ ہو جائے کہ اس کے اوپر سے اللہ تعالی ہر خیر اٹھا لے، اس سے خوشیاں اٹھا لیتا ہے، کامیابی اٹھا لیتا ہے، اس کی عظمت اٹھا لیتا ہے، نیکی اٹھا لیتا ہے، اس کا خود کا وقار اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. He doesn't have any of the honor, dignity, any of the what you say degrees of goodness or happiness or success of this world and the hereafter. Not even وہ صرف اس دنیا کی چیز کو نہیں گواتا بلکہ آخرت کے بھی حصوں کو گوا دیتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے رکھے کہ جن سے اگر کبھی چھوٹ جائے تو وہ ایسے لوگوں میں سے رہ جائیں کہ جن کے پاس ویلڈ ایکسکیوز ہو، جن کے پاس صحیح عذر ہو، ورنہ ہمیں کبھی جماعت کے ساتھ نمازیں چھوڑنے والا نہ بنائے، جماعت والی نمازیں چھوڑنے والا نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والوں میں شمار رکھے اور جھوٹوں میں سے اور ایسے نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ بنائے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کے پاس عذر صحیح ہو، جس کے پاس ویلڈ ایکسکیوز ہو، لیکن اس کے باوجود اگر وہ جمعہ کی نماز یا جماعت والی کوئی بھی نماز اٹینڈ کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے کل کہا تھا مکتوم کا حوالے سے، اور کہ وہ نابینا تھے لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے کا حکم دیا. تو یہ جس کے پاس ویلڈ ایکسکیوز ہو، اس کے باوجود اگر وہ جماعت کے ساتھ نمازوں کو اور جمعہ کو اٹینڈ کرتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ ان علامتوں میں سے ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کا حق پورے شرف اور پورے احترام کے ساتھ موجود ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بہت کمال رغبت رکھنے والا شخص ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ثواب رکھنے والا شخص ہے، اور وہ اللہ کی سزاؤں سے اتنا ہی دور رہنے والا ہے کہ جو ویلڈ ایکسکیوز رکھتے ہوئے بھی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. سبحان اللہ، یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں میں سے رکھے. ابھی تو کچھ اور گفتگو ہے جمعہ کے تعلق سے جو شاید جمعہ کے آداب میں سے ہو، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں، کیونکہ وہ اور تھوڑا سا تفصیلات ہیں کہ جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کی سنتوں کے بارے میں، جس میں سے بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ بھی ہیں، اور جن کو پتہ نہیں بھی ہیں وہ انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ کھول کر دیکھ لے سکتے ہیں کہ کھولتے ہی سب جنے ریمائنڈرز ڈال رہے ہیں. بہت اچھی چیز ہے کہ سب لوگ ریمائنڈرز ڈالتے ہیں، ریڈ سورہ کہف اینڈ سو اینڈ درود شریف اور یہ وغیرہ وغیرہ. ناخن کاٹنے کے بارے میں کوئی ڈال دیتا ہے، کوئی کچھ.
خیر ہم اس کے بارے میں کل کی گفتگو کو میں شامل رکھیں گے. تو یہ ریمائنڈرز تو سب کو ہی ڈالتے ہیں، لیکن کاش کہ اللہ تعالیٰ واللہ لیکن کاش کہ اللہ تعالیٰ اکثر کو توفیق دے کہ وہ ادا کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، ہمیں سب سے پہلے بعمل لوگوں میں سے بنائے، اور ہمیں صلاحیت دے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو ظاہر و باطن میں اس کے اوپر عمل کر سکیں، اس کو اپنا سکیں اور اس کا عملی نمونہ بن سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے لیے فضیلت والا بنائے، ہمیں لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے، ہمیں لوگوں کو ہم سے محفوظ رکھے، ہمارے ظلم سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ دوسروں کے ظلم سے، دوسروں کے جبر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہر قسم کے فتنوں سے اللہ محفوظ رکھے، ہر قسم کی وباؤں، بیماریوں، پریشانیوں، آفتوں سے اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے، ہم تمام شرکاء کو محفوظ رکھے، اور ہمارے ذریعے سے ہمارے اطراف و اکناف جتنے لوگ ہوں ہمارے ذریعے سے اللہ سب کو امن و امان دے، سب کو پیس دے. Wherever we are, may Allah bless us to be peace, to be the persons propagating the peace, to be the persons preaching the peace, to be the persons who practice the peace. May Allah subhanahu wa ta'ala make us fruitful for everyone, beneficial for everyone, benevolent for everyone. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کے لیے فائدہ مند بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو قرآن و سنت کا عملی پیکر اور عملی نمونہ بنائے. ہم میں سے جو وصال فرما چکے ہیں، انتقال فرما چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، چاہے کسی بھی سبب سے ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے. الذین سبقونا بالایمان، اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے چلے گئے اور چلے جانے والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت طلب کرنے والا بنائے، اور ان کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر نفاق نہ پیدا کرے، کوئی گندگی پیدا نہ کرے. اللہ ہمارے دلوں کو صاف رکھے، اور ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے اکابرین کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے قبر کے اندر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، ان کے قبروں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا اور اپنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، رحمتوں کا مرکز بنا دے، اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں ان کا حشر فرمائے، صدیقین، شہداء، صالحین کے زمرے میں ان کا حشر فرمائے، اور قیامت کے دن جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہی کی صحبتوں میں انہیں جگہ عطا فرمائے. اور ہمارے جیسا کہ حبیب جانی صاحب حفظہ اللہ نے ان کے ساتھی کے والدہ کے حوالے سے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی، مرحومہ کو بھی غریق رحمت کرے، ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، جتنی بھی ان کے خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درگزر کر دے، عفو درگزر کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ فرمائے، اور ان کے تمام ہی نیکیوں کو چاہے وہ جیسی ہوں جس حالت میں اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت عطا فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار اور حضور کی رحمت للعالمین کے اس صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت کا سامان آخرت میں، قبر میں بھی فرمائے، آخرت میں بھی فرمائے، اور آخرت میں فائزین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ان کا حشر فرمائے. وصلی اللہ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، وما علینا الا البلاغ والفاتحہ الی حضرت النبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 اللهم آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من أمة سيدنا محمد شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمجد رسول الله سعد سيدنا محمد وآله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. We'll take a quick couple of questions inshallah. بہت ہی تھوڑے وقفے کے لیے بہت اختصار کے ساتھ جو بھی سوالات ہوں ہم ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. کوئی ہوں تو تیزی کے ساتھ سوال کر لیں، انشاءاللہ مختصر سوالات لیے جائیں گے اور اس کا جواب بھی دیا جائے گا. If there are no questions, then inshallah we'll take a leave for today. اگر کسی کے پاس سوال نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آج کی گفتگو کو جلد از جلد ختم کر لیتے ہیں کسی نوٹ پر. If someone is sleeping, we can recite Quran when sitting down. Sorry.
کوئی سو رہا ہو تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو دیکھیے اگر آپ کسی کی نیند کے اندر خلل ہو سکتا ہے، آرام میں خلل ہو سکتا ہے اگر اپنی تلاوت سے، تو آہستہ سے آپ تلاوت کر سکتے ہیں، نیچے بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں. اچھا کوئی اوپر اگر نماز کوئی لیٹا ہوا ہو تو دیکھیے اگر آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے یا آپ تھوڑا اس سے فاصلے پہ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھنے کی کوشش کریں. اگر نہیں فاصلہ نہیں ہے زیادہ بڑا کمرہ نہیں، بیٹھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں. ہاں لیکن اس کے پیروں کی طرف بیٹھ کر پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ قرآن اور اللہ کے کلام کی بے ادبی ہوگی. else you can sit anywhere and recite, but make sure that if someone is sleeping and not or else someone is not attentive, then try to not to be so loud in the recitation. واللہ اعلم بالصواب. کوئی اور سوال؟ کسی کا مائک آن تھا؟ حبیب جانی صاحب. جی حضرت کوئی سوال؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے پیچھے اگر ایسے وقت میں شامل ہو جب امام رکوع میں جا رہا ہے تو کیا ایسے وقت سورہ فاتحہ پڑھ کے شامل ہونا چاہیے جبکہ امام بالکل رکوع میں جا چکا ہے اور اب اس وقت امام کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں جماعت میں، تو ایسے وقت کیا حکم ہے؟ سورہ فاتحہ مکمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر امام کوئی شخص اس حال میں شریک ہوا نماز کے اندر کہ امام صاحب رکوع میں جا رہے تھے تو یہ ہمارے پاس میں شافعیہ میں یہ حکم ہے کہ تھوڑی تاخیر کی گنجائش ہے. تو جیسے ہی دوسرا جو مقتدی ہے نماز میں شریک ہوا وہ کوشش کرے کہ جتنا حصہ ہو سکے تلاوت کرے فاتحہ کا، اور فوراً کے ساتھ بغیر امام کے رکوع میں سے اٹھنے کے پہلے اتنا تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے، تو یہ سینسز کام کرتی ہیں، تو بغیر امام کے اٹھنے سے پہلے وہ امام کے ساتھ رکوع میں مل جائے تو حرج نہیں ہے. ورنہ اگر کوئی رکوع میں امام کے ساتھ مل جاتا ہے اور سورہ فاتحہ مس ہو گئی تو رکوع میں جا کر امام کے ساتھ ملنے سے اس کی رکعت نہیں چھوٹتی بلکہ وہ رکعت ہی میں کاؤنٹ ہوتی ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بہتر یہ ہے بتایا گیا ہے کیونکہ شافعیہ میں تو خاص طور پر لا صلاۃ الا بالفاتحہ کہ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، تو کسی بھی رکعت میں فاتحہ مس نہ ہو یہ کوشش رہتی ہے. تو اس کے لیے فقہا نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بھلے ہی چند آیات کیوں نہ ہوں، اگر تلاوت ہو سکتی ہیں تو کر کے فوراً رکوع میں مل جائیں. اگر نہیں رکوع سے امام کے اٹھنے کا اندیشہ ہو اور آپ امام سے بہت زیادہ پیچھے ہو جائیں گے تو پھر وہ رکعت ہی کاؤنٹ نہیں ہوگی. لہذا ایسی صورتحال میں آپ کو امام کے ساتھ مل جانا زیادہ ضروری ہے بغیر فاتحہ کے، تو بھی آپ کی رکعت پوری ہو جائے گی. اوکے. سلفی لوگ کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھنا ہے تو کیا آپ پڑھ سکتے ہیں؟ سنی مسجد نہ ملے تو دوسرے مسلک میں پڑھ سکتے ہیں جماعت سے؟ پلیز کلیریفائی. اور وی کین ریڈ نماز ان مسجد after their جماعت. جزاک اللہ خیر. See, making multiple jama'ah can cause some of the distress among the Muslims کہ کئی حالانکہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوسری جماعت جب بنانا چاہیے کہ جب آپ کو بالکل جماعت نہ ملے. تو پہلے تو آپ کا کویسچن کہ آپ سلفی کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں کیا، تو دیکھیے سیدنا امام العیدروس الاکبر کے فتاوی کی روشنی میں اور حبائب السادہ البعلوی کے فتاوی کی روشنی میں جب ہم ان کے فتاوی کہتے ہیں تو ان کے میجورٹی آف دی اوپینین کی بات کریں گے. تو ٹھیک ہے، بعض کا اختلاف ہے تو وہ ان کے اپنے دلائل کی وجہ سے they have their own opinions based on their own true knowledge. So ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں پہ صحیح مسلک تو یہی ہے، اور جامعہ نظامیہ
کہ علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ نماز کسی کے بھی کوئی بھی مسلم کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، اور جا بجا سیدنا امام العیدروس نے بھی یہی ذکر فرمایا کہ اور سیدنا امام الحداد کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ علیک الصلاۃ وراء خلف کل مسلم، کہ آپ کے ہمارے ساتھ مولانا عالم شیخ عالم حسین بھی ہیں جو ہمارے ساتھ شریک درس ہیں آج، ہمارے مولانا ذاکر محی الدین صاحب کے علاوہ یہ بھی یہ مولانا ذاکر تو خیر آپ سب جانتے ہیں، ابھی تو آپ کو تعارف ہو گیا، وہ حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ عالم حسین شیخ بخاری یہ نپانی سے غالباً آپ میں صحیح ہوں، نپانی میں مدرسہ ہے اہل سنت کا، اور وہاں پہ آپ خدمت گزار ہیں ماشاءاللہ، تو ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ ابھی نظر پڑی تو یاد آیا، تو ضروری ہے کہ علماء کا اکرام بھی کیا جائے، تو ماشاءاللہ ان کی خدمات وہاں پہ جاری ہیں۔ نپانی ہمارے ریاض مکاشی صاحب کا وطن کہہ سکتے ہیں، تو his native place، تو الحمدللہ، تو یہ ہم ان کی علماء کی موجودگی میں ہی کہہ رہے ہیں کہ علماء جامعہ نظامیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان، من قال لا الہ الا اللہ، ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، ہر اس شخص کو مسلمان مانیں گے۔ اب اس کے دل کا حال کیا ہے، ہم اس کے دل کے حال میں اس کی اقتدا نہیں کر رہے، ہم نماز میں اس کی اقتدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اوپر بہت ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعتراضات بلند کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیلنگ میں جائیں۔ الغرض کہ ہم سے سوال کیا گیا ہے، ہم سوال اپنی نالج کے اوپر ہی، کہ اپنے آباء و اجداد کی نالج کے اوپر تکیہ کرتے ہوئے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر تکیہ کرتے ہوئے، ہمارے اکابرین کی نالج کے اوپر تکیہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسا کوئی اس کے اندر نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ کو قریب ہو کہ اہل سنت صحیح العقیدہ شخص کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے۔ when you ask for which is better, I will say that better is to go with the اہل سنہ۔ لیکن آپ کہیں کہ whether it is the prayer will be valid or not if you pray, then the prayer is completely valid whether if you pray behind any of this sect of Islam، ٹھیک ہے۔ As far as he is Muslim, you can pray, and about his faith and belief, he will be the person who will be going to answer in front of Allah، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا اپنے عقیدے کے بارے میں۔ اور دوسری جماعت جب ہی بنائیں کہ جب آپ کو جماعت ختم ہو گئی اور آپ جماعت میں شریک نہیں ہو سکے، تو ایسی صورتحال میں آپ کو جماعت بنانی چاہیے، ورنہ آپ کو چاہیے کہ آپ احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جماعت ہو رہی ہے اور خاص طور پہ آپ نے اپنے آپ کو روکے رکھا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ دوسرا سوال، اگر کوئی بچہ بہت ضدی ہے، سب اس سے پریشان ہے، تو ان کے لیے کچھ خاص وظیفہ؟ اپنے اکابرین سے جو نعمتیں حاصل ہوئیں اس کی روشنی میں کہتے ہیں کہ آپ اس نیت سے کہ بچہ فرما بردار ہو جائے، بچہ جب سو جائے یا سونے سے پہلے آپ اس کے سیدھے کان میں 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک ماریے، دم ماریے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بچے کو فرما بردار بنا دے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ تعالیٰ سبھی کے نافرمان یا ضدی بچوں کو اللہ تعالیٰ فرما بردار کر دے اور ان کی ضد چھڑا دے۔ وعلیکم السلام، کیا تہجد کی نماز میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو جن کا اثر ہونے کا امکان ہوتا ہے؟ I'm sorry, I'm unable to understand this question of yours. کیا تہجد کی نماز میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو جن، اچھا جن سے مطلب جن یعنی what you call that جن the spirit demon، okay، نہیں تہجد کی نماز میں غلطی ہونے سے ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ وہ جن کے اثر کی وجہ سے یا کچھ، یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ اپنی کوئی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اپنا خیال بہت ساری جگہوں پہ تھا، یا اپنی کوئی ناپاکی رہ گئی کہ جس کی وجہ سے ہوتا ہے،
ورنہ کوئی اور چیز نہیں. بدعقیدہ امام کے پیچھے نماز ہوگی؟ جی ہاں، بدعقیدہ کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے. as far as it is the fatwa of our elders. بعض جنوں کا اوپینین اس سے میچ نہیں کرتا، لیکن اکثر سادات بعلویہ بھی اور اکثر اولیاء صالحین کا بھی فتویٰ اس پہ تھا. حالانکہ جدید مشائخین اس سے اعتراض کرتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں پایا، تو ہم انہی کی پیروی کرتے ہیں. لہٰذا ہم جدید فتویٰ، ہمارا اوپینین صحیح غلط کی بات نہیں ہے، لیکن ہم ہمارے متقدمین کی پیروی کرتے ہیں، تو لہٰذا پڑھ سکتے ہیں. اور باضابطہ سیدی و شیخ مرشدی حبیب مجتبیٰ بن جعفر العیدروس حفظہ اللہ کے سامنے بھی بارہا یہ سوال کیا گیا، تو بارہا انہوں نے یہی کہا کہ کیا مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھتا؟ کہا کہ پڑھتا ہے. تو اگر پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. عقیدہ اس کا اللہ اس کے رسول کے حوالے ہے. آپ نماز میں اس کی پیروی کر رہے ہیں، نہ کہ اس کے خیالات کی، نہ کہ اس کے عقیدے کی. تو نماز کی حد تک آپ اس کے پیروی میں ہیں، ورنہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی ہمارا موقف ہے. وعلیکم السلام. اگر کسی کو اختلاف بھی ہو تو وہ ممکن ہے اختلاف کرنا، کیونکہ اولیاء و صالحین کے اپنے یا علماء کابرین کے اپنے دلائل ہیں اس کے اوپر بھی. السلام علیکم. انشاءاللہ اس مسئلے پر تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے انشاءاللہ. بالکل مولانا ذاکر صاحب کا یہ قول ہے کہ اس کے اوپر تفصیل سے ذکر کرنا، گفتگو کرنا چاہتے ہیں. بالکل انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو ضرور گفتگو ہوگی. ایز فار ایز فار ناؤ ہم نے تو دونوں بھی موقف بتا دیے، اور ہم نے اکابرین کے، کیونکہ یہ واقعی میں گفتگو ہے بہت زیادہ پیچیدہ، تو ہم نے اپنے اکابرین کا ہم نے یہ چیز فرما دی. ہمارے اوپر صرف ذمہ داری ہے کہ ہم اکابرین کی بات کو پہنچا دیں. اور کیا ہے؟ اوکے حبیب، بہت شکریہ. I've seen people avoiding جماعت in Haram Sharif. So yes, that's what the concept I don't understand. میں کسی کے فتاوی، کسی کی تحقیق سے اختلاف نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حرمین شریفین جیسے مقدس مقام پر بھی پہنچ جاتے ہیں، اور ہمیں انڈیویجول امام کا عقیدہ کیا ہے نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے، اگر تو امام ایک خلق خدا کی امامت کر رہا ہے، وہاں پہ پورے مسلمانان عالم پہنچ رہے ہیں، کیا سب کی نماز خراب ہو گئی؟ کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں آتے. ورنہ ہم نے ہمارے علماء کابرین کو، ہمارے اساتذہ کو بھی دیکھا ہے، وہ لوگ حرم میں بھی جاتے ہیں تو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس مور. سلفی امام کی اقتداء پر جی مولانا صاحب، اگر ہم تو یہی، ہمارے پاس یہی موقف ہے کہ، اور امام الحداد جن کی کتاب کا بھی درس چل رہا ہے، ان کے بھی حوالے سے یہی بات ہے. اور ہم نے سادات بعلویہ کو بھی جو ہے نا اس بارے میں اعتراض کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. آج بھی حبیب عمر، حبیب علی الجفری وغیرہ کے جتنے بھی دروس سے ہم نے استفادہ کیا، اور فقیر کے ایک استاد حبیب علی بن محمد بن سالم بن حفیظ، جو حبیب عمر بن حفیظ کے بھائی تھے اور فقہ کے بہت بڑے ماہر تھے. ہم نے ان سے بھی المختصر با فضل اور باجوری وغیرہ پڑھی تھی، تو ہم نے ان سے بھی یہی چیزیں حاصل کی ہیں. اور مولانا حضرت العلامہ الشیخ حبیب ابی بکر العدنی المشہور، جو موجودہ وقت کے بہت بڑے رباط العدن کے قائد اور وہاں کی بڑی معروف مرکز ہیں وہاں کا، ان سے بھی یہی سیکھا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو ہم نے تو خالی آپ کو ایک چیز پیمانہ دے دیا کہ من قال لا الہ الا اللہ، اگر اس کا عقیدہ یہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، آگے اس کا ایمان. آپ نے نیت اقتدا کی ہے، تو آپ کی شافعیہ میں تو خاص طور پہ امام اگر امامت کی نیت بھول جاتا ہے، لیکن امامت کر رہا ہے، امامت میں بحیثیت امام کی نیت بھول جاتا ہے، تو بھی پیچھے اقتدا کرنے والوں کی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اقتدا کی نیت کی. اور امام نے امامت کی نیت بھول گئی تو اس کو انفرادی نماز کا ثواب ملے گا، امامت کا نہیں ملے گا. تو شافعیہ میں تو یہ مسائل بھی ہیں. تو الحمدللہ ہم تو نماز میں اقتدا کر رہے ہیں، باقی عقیدہ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ میں ہے.
ہم نماز میں لے کر کھڑے ہیں ہمارے نبی کے ساتھ ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارے اولیاء کے ساتھ کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. آگے اللہ اس کے رسول بہتر جانے. In the West it is compulsory to shoot. ابھی یہاں پر ہم چاہیں گے کہ پلیز کوشچن اینڈ آنسرز کا سیشن یہاں پہ ابھی کوئی مزید کوشچنس نہ کریں, جو آلریڈی کوشچنس ہیں ہم اس کا آنسر کریں گے انشاءاللہ. جو اور سوالات ہوں وہ آپ کل کر لیں, ٹھیک ہے. In the West it is compulsory to shoot the animal with electric gun after the animal is unconscious. Then they are allowed to do ذبح. Is this flesh halal? الیکٹرک گن سے فائر کیا جاتا ہے, تو آئی نیڈ ٹو نو مور اباؤٹ اٹ کہ اگر الیکٹرک گن سے اگر اس کو شوٹ کیا جائے تو کیا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے؟ بے ہوش ہونے کے بعد میں ذبح نہیں, آپ تھوڑا سا اس کے ہوش میں رہنے کا انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ بے ہوش جانور کو ذبح کرنے کے اوپر بھی کچھ اختلافات ہیں, لیکن اس کے کانشیسنیس کا کیا زیادہ دار و مدار ہوگا, کیونکہ جانور کو پتہ چلے کہ وہ ذبح ہو رہا ہے. So inshallah we'll get back to you on this. Inshallah I need some more research about it کہ وہ لوگ حقیقت میں ہوتا کیسا ہے, کہ الیکٹرک گن کا شوق دینے کے بعد جانور کی کیفیت کیا ہوتی ہے. مجھے تھوڑا اس کے بارے میں فقیر کو معلومات کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس کے بعد میں ضرور میں I'll get back to you. You just remind me about this after a couple of days. تو مجھے کیونکہ ریسرچ کرنے کے لیے ٹائم لگے گا, میں ایسا نہیں کرتا کہ گوگل پہ چلا گیا یا یوٹیوب کھولا اور دیکھ لیا کہ کیا ہوتا ہے. مجھے تھوڑا علماء سے بات چیت کرنی پڑتی ہے اس بارے میں انشاءاللہ. اگر ہمیں خواب آ جائے تو عام طور پر اسے فوراً بتانا چاہیے یا لیٹ؟ اگر لیٹ بتائیں تو بھول جاتے ہیں بیسیکلی. دیکھیے وہ خوابوں کے تعلق سے ایک عام فرمان یہ ہے کہ اگر اچھا خواب ہو تو اللہ کا شکر کریں اور اس کی بھلائی, ایک عام حکم بتا رہا ہوں, تو اس سے بھلائی کی امید کریں. اور برا خواب دیکھیں تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکیں, اس انداز کے ساتھ تھو کریں کہ آپ کا تھوک بھی نہ نکلے, اور وہ سخت کہتے ہیں اس کو عربی میں, تو وہ یعنی کہ اس کی طرف تھوکے جیسا, یہ شیطان کی طرف تھوکنے جیسا یا برائی کی طرف تھوکنے جیسا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے برے خواب سے. اس کے بعد اگر آپ کسی صحیح ایسی شخصیت کو جانتے ہیں کہ جو خواب کی تعبیر صحیح بتا سکتے ہیں تو آپ ان کے پاس میں جائیں. ورنہ عام طور پر آج کل تو ہمارے پاس ہم نے یہ جو دیکھا ہے ہماری اپنی نجی تجربے میں کہ بہت کم لوگوں کو ہی 100 اگر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں خواب کی تعبیر پتہ ہے تو ان میں سے 2 لوگ ایسے نکلتے ہیں کہ جو صحیح علم رکھتے ہیں کہ جن کو خواب کی تعبیر پتہ ہوتی ہے. لہذا آپ جس کو بھی معتمد سمجھیں ان کے پاس جائیں, جا کے آپ خواب کی تعبیر حاصل کر سکتے ہیں. واللہ اعلم. تو بعض نے کہا ہے کہ 3 دن کا انتظار کیا جائے, لیکن آپ کو بھولنے کا خدشہ ہو تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نہ ذکر کر سکتے ہیں. اور ہر نیک و بد کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, ایسا کہا جاتا ہے, کیا صحیح ہے؟ جی بالکل, جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں کہا تھا غالباً کہ امامت کے جو مسائل ذکر کر رہے تھے, تو حضور کی حدیث ہے کہ ہر فاجر اور نیک دونوں شخص صالح و فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ نماز کی شرائط میں ہو اور اس وقت پاک صاف اور جو بھی شرط ہو اس میں شرط میں ہو. یہ ہم نے ذکر کیا تھا, انشاءاللہ اس کو تفصیل سے آپ کل کی ریکارڈنگ میں سن لیں اگر کسی کو اور مزید جاننا. نماز جتنا بھی کنسنٹریٹ کریں کہیں نہ کہیں مس ہو جاتا ہے. پورا کنسنٹریٹ کرنے کے لیے کچھ عمل بتائیں. پورا کنسنٹریشن کے لیے تو دیکھیے ہم امام الحداد ہی کے فرمودات کی روشنی میں کہیں گے کہ you need to be aware that you are standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ توجہ رکھیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے. کہیں نہ کہیں اگر کنسنٹریٹ مس ہو رہا ہے تو پھر آپ کا خیال لے کر آئیں, خانہ کعبہ کی طرف لے کر آئیں, مدینہ المنورہ کی طرف لائیں, حضور کی جالی مبارک کی طرف لائیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی بارگاہ کی طرف لائیں. یہاں پہ شاید بہت ساروں کو شک ہو جائے گا کہ ہمارے عقیدے کے بارے میں کہ ہم نے کہہ دیا کہ
سلفی ہے، اہل حدیث ہے وغیرہ کے بارے ہم ہمیں جو جانتے ہیں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہے، لیکن عام جو بھی سنیں گے، اس کے بعد میں بھی ریکارڈنگ رہے گی تو جو بھی سنیں گے شاید اس پہ ہم سے وہ کریں گے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تیرا خیال اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. تو یہ ہماری کیفیت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کا خیال رہے تو حضور سے بہتر خیال کسی اور کا نماز میں نہیں ہو سکتا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو یاد کیا جائے، حضور کی سیرت کے کوئی پہلو آ جائے، یا حضور کی نماز کو ہی یاد کر لیں، یا مسجد نبوی کی گنبد خضرا کو یاد، جس بھی تصور کو آپ بہت جلدی قائم کر سکتے ہیں اس کو قائم کر لیں، انشاءاللہ آپ کا کنسنٹریشن بکھرنے سے بچ جائے گا انشاءاللہ. وَإِيَّاكُمْ وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ جزاكم اللہ خیرا کثیرا. جو کچھ بھی گفتگو ہوئی اور جو کچھ مسائل پیش کیے جاتے ہیں، فقیر اپنے علم کی جو محنت ہوئی ہے، جو کچھ بھی اکابرین کے ساتھ میں حاصل کیا ہے، اس کی روشنی میں ہم نے جواب دیا ہے. انشاءاللہ مزید اس کے استفسار کے لیے یہ باتیں اگر ہیں تو آپ کا بھی موقع ہو تفصیل سے تو انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ شاید آئندہ موقع ملے آنے والے کچھ دنوں میں کہ ہم یہ بیان اگر ختم ہو جائے گا نماز کا تو تھوڑا سا وقت رہے گا تو سوال جواب کے اوپر زیادہ بات کریں گے انشاءاللہ. واللہ اعلم بالصواب. جب تک کے لیے انشاءاللہ اجازت دیجیے رخصت کے لیے. واللہ اعلم ورسولہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا for being with me انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.